الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، آج 9 ربیع الاول 1446 ہجری بروز جمعہ کا دن ہے، اور ہم میں سے اکثر مسلمان اس بات سے واقف ہے، اکثر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں گے، اس کے طریقے کے خلاف ہم چلیں گے، دنیا بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے، تو ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اچھی طرح سن لو، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا اور لوگوں پر میں فخر کروں گا، لیکن تم اپنے نام اعمال کو خراب کر کے، اپنے نام اعمال کو سیاہ کر کے مجھے رسوا مت کرنا۔ فرمایا جب میں حوض کوثر پر رہوں گا تو دور سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امتی ہے، دور سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن فرشتے انہیں میرے پاس حوض کوثر پر آنے سے روک دیں گے، تو میں دور سے کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، راستہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ لیکن فرشتے فرمائیں گے یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے بہت گڑبڑ معاملہ کر رکھا تھا، بڑی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، اس لیے یہ لوگ ابھی آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ کے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا فسحقا فسحقا لمن بدل بعدی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم یہاں آنے کے قابل نہیں، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ دین محمدی میں کسی چیز کو بھی ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے اور وہ شخص مردود ہے، اور جو شخص پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے وہی اللہ کو منظور ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ تاجر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے آرڈر دیا، نمونے کے ساتھ آرڈر دیتا ہے، اتنا وزن، یہ پھول بوٹے، یہ سائز ہونا چاہیے، ہاں آپ کو بڑی ہمدردی آ گئی، آپ اس سے زیادہ وزن کا نمونہ بنا کر لے آئے، تو بتائیے آرڈر دینے والا اسے قبول کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نمونہ بنایا، فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نماز ایسی چاہیے جو پیغمبر علیہ السلام کے نمونے کے مطابق ہو،
روزہ ایسا چاہیے جو پیغمبر کے نمونے کے مطابق ہو، حج ایسا چاہیے جو پیغمبر کے نمونے کے مطابق ہو، ہر عبادت ایسی چاہیے جو پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ کار سے پوری طرح موافقت رکھتی ہو، تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ آپ علیہ السلام یہ اعلان فرمایا، امت کے لوگوں سن لو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، لیکن تمہیں ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ رکھا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی اور سرخ روح ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کی وفات کی خبر پھیلی، سارے مدینے میں ایک کوہرام سا مچ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل کر آئے، مسجد نبوی میں صحابہ کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ تھا، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں تو اس تلوار سے اس کے گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے بیٹھنے کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ نہیں رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بیان شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لے جا چکے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا شہادت کا واقعہ پیش آ جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے پر لوٹاؤ گے؟ یہ آیت سن کر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھ پر ایسا اثر ہوا گویا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہو اور میں اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں، نبی کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، صحابہ کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی 12 ربیع الاول آیا، اہل بیت کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، تابعین کی زندگی میں بھی 12 ربیع الاول آیا، تبع تابعین کی زندگی میں بھی 12 ربیع الاول آیا، محدثین کی زندگی میں بھی 12 ربیع الاول آیا۔ کوئی ایک روایت یہ نہیں ملتی کسی صحابی نے 12 ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو، یا ایک چراغ جلایا ہو، یا موم بتی جلائی ہو، یا حلوہ بنایا ہو۔ میرے بھائیوں، تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کے لیے عید کے ایک دن ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن ہیں، لیکن تیسرے دن کہاں سے لے آیا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اس حدیث کی بھی مخالفت کر دی۔ اسلام میں برتھ ڈے منانا یا سالگرہ منانا درست نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی۔ ویسے بھی اگر 12 ربیع الاول کو یہ اسلامی تہوار ہوتا تو آپ خوب سمجھ لیجئے
دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کا بیسیوں مسئلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تہواروں میں اس کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسرے مذہبوں کو بھی دیکھ لیجئے، اس کی یہاں بھی تہواروں کے مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، عید الفطر میں سب متفق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ عید الفطر جو ہوگی وہ یکم شوال ہی کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ ہی کو ہوگا، کیونکہ مذہب کنفیوز کو نہیں چھوڑتا تہواروں کے معاملے میں، کیونکہ نبی نے منایا ہے، پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو منایا ہے اور بقرعید 10 ذی الحجہ کو منایا ہے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی سچی مچی ہوتے، تہوار ہوتا، تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، پورے دنیا میں اس کو منایا جاتا۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ نہ نبی نے منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، نہ تابعین نے منایا ہے، پھر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اس کا تہوار ہونے کی نفی کر دی، کیونکہ بھوکا رہ کر خوشی تھوڑی منائی جاتی ہے۔ نبی کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، صحابہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، اہل بیت کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، تابعین کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، تبع تابعین کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، لیکن کسی ایک نے اس کو عید کا دن نہیں منایا۔ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ 12 ربیع الاول ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، وہ سراسر غلط ہے، وہ سراسر غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔